أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ چھٹویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ عیسائی لوگ یہودی اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں حبشہ کے عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے انہوں نے قرآن سنا تو ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اس آیت شریفہ کے اندر ایک اصول بیان فرمایا کہ کھانے پینے، پہننے کی چیزیں اور شادی سے متعلق جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے اس کو استعمال کرنا، اور جو چیزیں حرام کی ہے ان چیزوں سے بچنا، یہ ہر اس آدمی کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کی کچھ صورتوں کو بیان کیا۔ انسان جو کچھ قسم کھاتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو یمین لغو کہتے ہیں، اور ایک قسم یمین غموس ہے، اور ایک قسم یمین منعقدہ ہے۔ یمین منعقدہ جو قسم ہے، اس قسم کو توڑنے پر آدمی پر کفارہ واجب ہوتا ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 غریبوں کو کپڑے پہنائے، کپڑے بنائے، یا اگر اس کی حیثیت استطاعت نہ ہو تو ایک غلام کو آزاد کرے۔ آج چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا رواج نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھ لے، قسم توڑنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا بیان فرمایا۔ 4 چیزیں خاص طور پر اللہ نے حرام کی ہے۔ نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، نمبر 3 بت، اور نمبر 4 جوئے کے تیروں کی حرمت، جو کہ گندا اور شیطانی عمل ہے۔ ان سے بچنے میں ہی ایمان والوں کی کامیابی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں جو آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ کر گیا ہو، اس کے لیے ہر ایسی چیز کو شکار کرنا جائز نہیں ہے جو کھائی جاتی ہو یا نہ کھائی جاتی۔ البتہ سمندری جانوروں کو شکار کرنے کی اجازت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ غیر ضروری سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر انہوں نے دوسری بار سوال کیا، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں جواب دے دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پوری امت کے لیے تکلیف ہو جاتی، اسی لیے ہر سوال کرنے کا نہیں رہتا، غیر ضروری سوالات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، اس آیت میں مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر ایک جانور تھا جس کو بحیرہ کہا جاتا تھا، ایک جانور تھا جس کو صائبہ کہتے تھے، ایک جانور تھا جس کو وسیلہ کہا جاتا تھا، اور ایک جانور تھا جسے حام کہتے تھے۔ یہ سارے جانوروں کو مشرکین نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے
انبیاء کرام سے سوال سے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں تمام نبیوں سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے اپنی امت کو اللہ کی اور اللہ کے دین کی دعوت دی تو لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ تو انبیاء کرام جواب میں کہیں گے کہ ہمیں ان کے ایمان و عمل کا کچھ علم نہیں، آپ ہی غیب کی چیزوں سے باخبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دسترخوان کا تذکرہ فرمایا، مائدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ٹھیک ہے ہم دسترخوان اتاریں گے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اللہ کی بات کو نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی الوہیت کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن عرض کریں گے کہ اے اللہ، میں نے تو اپنی امت کو ہمیشہ عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو ان کو عذاب دے دیں کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو انہیں معاف کر دیں کیونکہ آپ غلبے والے اور معاف کرنے کی حکمتوں کو جاننے والے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو نجات ملے گی اور جھوٹے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ 7واں پارے میں ایک سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ انعام۔ عربی زبان میں انعام جانوروں کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ نے جانوروں کا تذکرہ فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انعام پڑ گیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرمین کی تمنا کا ذکر فرمایا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ 3 بنیادی عقیدوں میں سے تیسرے عقیدے یعنی عقید آخرت کو بیان کیا کہ جس وقت مجرمین کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، جہنم کی ہولناکی اور سختی کو دیکھ کر وہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں واپس ہو جاتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار نہ کرتے اور ایمان والے ہو کر لوٹتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو دنیا میں دوبارہ زندہ کرتے تو بھی وہ ہماری باتوں کو بھلا کر، اپنے وعدوں کو بھلا کر دوبارہ وہی کفر اور شرک کی زندگی گزارتے۔ آگے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بناتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ لوگوں کو مشرک بناتا اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا توحیدی بناتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ اور آپ کی قوم دونوں گمراہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود بھی اور آپ کی قوم کو بھی کفر سے بچائیے۔ چنانچہ آگے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دے کر فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، جن میں سیدنا ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام۔ 18 پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمام نبیوں کی باتیں برابر تھی۔ یہ سارے نبی عقید توحید، عقید رسالت اور عبادات میں سے صداقت، دیانت، سچائی، وعدے کو پورا کرنا، حقوق کو ادا کرنا
یہ ساری چیزوں کی یہ بنیادی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کا دلائل کے ساتھ تعارف کروا رہا ہے۔ انسان خود سے اللہ کے ذات کو سمجھنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کی معرفت دلائل اور نشانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی جن یا انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو اللہ کا دیدار کیا اور اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو زیارت کی تھی وہ عالم آخرت کہلاتا ہے، عالم دنیا نہیں کہلاتا۔ یہاں تک 7ویں پارے کا